جغرافیہ کا 7واں سبق بین الاقوامی خط تاریخ۔ اس سبق میں سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل شکل میں مختلف نصف کروں کے دو چوکون دیے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی خط تاریخ دونوں چوکون سے گزرتا ہے۔ ایک چوکون میں طلوع البلد دن اور تاریخ دی ہوئی ہے، دوسرے چوکون کی دن اور تاریخ پہچانیے۔ اب یہاں پر سوال نمبر الف 150 مشرقی طلوع البلد، تو اس میں جو مین سوال ہے وہ ہے 150 مغربی طلوع البلد پیر 15 اگست ہے نا، تو الف کا جو جواب ہوگا وہ ہے منگل 16 اگست صبح 6 بجے۔ اسی طرح سے بے کا سوال ہے 180 مشرقی طلوع البلد اتوار 25 دسمبر 80 مغربی طلوع البلد، تو بے کا جواب رہے گا سنیچر 24 دسمبر رات 22 بجے۔ سوال نمبر 2، ذیل میں دیے ہوئے سوالوں کے لیے مناسب متبادل کا انتخاب کیجیے۔ یہاں پر سوال دیا ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں آپشن چننا ہے جو کریکٹ ہے۔ اس میں الف ہے، کسی شخص کو بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت کہاں سے کہاں جاتے وقت ایک دن کا اضافہ کرنا ہوگا، تو اس کا صحیح متبادل ہے نمبر 2 مغرب سے مشرق کی طرف۔ بے، اگر 15 ڈگری مشرقی طلوع البلد پر بدھ کی صبح کے 10 بجے ہو تو بین الاقوامی خط تاریخ پر کیا وقت ہوگا؟ تو اس میں جو صحیح متبادل ہوگا بدھ کی رات کے 9 بجے ہوں گے، یعنی نمبر 2 کا۔ جیم، عالمی اشاریوں کے مطابق زمین پر دن اور تاریخ کی تبدیلی کس طلوع البلد پر ہوتی ہے؟ تو اس میں صحیح متبادل چوتھے نمبر پر 180۔ دال، زمین پر بین الاقوامی خط تاریخ کے کس سمت میں دن کی ابتدا ہوتی ہے؟ تو اس میں صحیح متبادل ہے نمبر 2 مغرب۔ ہے، بین الاقوامی خط تاریخ کی وجہ سے دنیا بھر میں کن باتوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کا جو صحیح متبادل ہے آمد و رفت کا نظام الاوقات، یعنی نمبر 3 پر کا۔ سوال نمبر 3، جغرافیائی وجوہات لکھیے، وجہ بیان کرنا ہے۔ اس میں الف سب سے پہلا سوال ہے، آج کے زمانے میں بین الاقوامی خط تاریخ اہم ہو گیا ہے۔ کیوں اہم ہو گیا ہے اس کی ہم کو وجہ لکھنا ہے۔ تو جواب نمبر 1، آج انسان کی زندگی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بین الاقوامیت کی طرف مائل ہوئی ہے، اس وجہ سے مواصلات، ذرائع نقل و حمل، سفر اور کاروبار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ نمبر 2، دور دور کے ملکوں سے مواصلات، نقل و حمل، کاروبار اور سفر کیے جاتے ہیں، اس لیے ان تمام میں ہم آہنگی بنائے رکھنے کے لیے دن اور تاریخ کی تبدیلی کی الجھن کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کا تعین بہت اہم ہو گیا ہے۔ نمبر 3، اس بین الاقوامی خط تاریخ کے تعین سے دنیا بھر میں آمد و رفت کا نظام الاوقات منظم طور سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی وجوہات ہو گئی۔ سوال نمبر بے، زمین پر دن کی ابتدا بحر الکاہل سے ہوتی ہے، اس کی وجہ جواب کی شکل میں ہم لکھیں گے، زمین پر جہاں کہیں بھی دن کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس مقام کے مشرق میں کون سا دن اور تاریخ ہو گئی اور مغرب میں کون کیا۔ نمبر 2، اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ وسیع و عربی بحر الکاہل سے گزرنے والے 1800 طلوع البلد کو بنیاد بنا کر بین الاقوامی خط تاریخ متعین کیا جائے، جہاں سے دن شروع ہوتا ہے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے، اسی لیے زمین پر دن کی ابتدا بحر الکاہل سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، مختصراً جواب لکھیے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے الف، بین الاقوامی خط تاریخ بناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے؟ جواب، بین الاقوامی خط تاریخ پر نیا دن اور تاریخ شروع ہوتی ہے، اس خط کے مغرب کی طرف جو دن ہوتا ہے اس سے
پہلا دن مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ 180 طول البلد کچھ ممالک میں زمین پر سے گزرتا ہے، اس لیے اگر اسی طول البلد بین الاقوامی خط تاریخ مان لیا جائے تو ایک ہی ملک یا خطے میں دو الگ الگ دن اور تاریخ واقع ہوگی جو بڑی الجھن کا سبب ہوگی۔ اس بنا پر 180 طول البلد کو بین الاقوامی خط تاریخ مان کر اسے مکمل طور سے سمندر سے گزارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح کسی ملک کا مجموعہ جز ان مکمل طور سے بین الاقوامی خط تاریخ کے ایک طرف رہے، اس کا بھی دھیان رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے 180 طول البلد کے مطابق بین الاقوامی خط تاریخ بناتے وقت اس خط کو بعض مقام پر مشرق یا مغرب کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ مختصراً جواب لکھیں اس میں۔ سوال نمبر ب، بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت آپ کون کون سی تبدیلیاں کریں گے؟ جواب، مشرق کے سمت سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ سے گزرنا پڑے تو اس کو عبور کرتے وقت موجودہ دن اور تاریخ کو ایک یوم پیچھے کر لیا جائے گا۔ مغرب کی سمت سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ سے گزرنا پڑے تو اس کو کرتے وقت موجودہ دن اور تاریخ کو ایک یوم آگے بڑھا لیا جائے گا۔ سوال نمبر ج، بین الاقوامی خط تاریخ 180 طول البلد کی طرح سیدھا کیوں نہیں ہے؟ جواب، اگر بین الاقوامی خط تاریخ 180 طول البلد کی طرح سیدھا رکھا گیا تو چند ممالک کے درمیان سے گزرے گا اور اس وجہ سے ایک ہی ملک یا علاقے کے دو حصوں یعنی خط کے مشرق اور مغرب جانب دن اور تاریخ الگ الگ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو مکمل طور سے سمندر پر سے گزارنے کی لیے اسے بعض مقامات پر مشرقی جانب اور مغربی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی خط تاریخ 180 طول البلد کی طرح سیدھا نہیں ہے۔ سوال نمبر د، بین الاقوامی خط تاریخ کسی زمینی علاقے سے کیوں نہیں گزرتا؟ اگر بین الاقوامی خط تاریخ کسی زمینی علاقے سے گزرا تو اس علاقے کے مشرق میں ایک دن اور تاریخ ہوتی اور مغرب میں دوسرا دن اور دوسری تاریخ جیسی صورتحال پیدا ہوتی۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک فرضی خط ہے اس لیے ہی دشواری پیدا ہوتی ہے کہ زمین پر ٹھیک کس مقام سے ہی گزرا ہے اور کب اس کو عبور کیا گیا ہے یہ دیکھنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے۔ ان تمام الجھنوں سے نجات پانے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو کسی زمینی علاقے سے نہیں گزارا گیا بلکہ اسے مکمل طور سے سمندر سے ہی گزارا گیا۔ سوال نمبر ہے، بین الاقوامی خط تاریخ 180 طول البلد کی مناسبت سے ہی کیوں فرض کیا جاتا ہے؟ جواب، چند مخصوص مقام کو چھوڑ کر 180 طول البلد پر مکمل طور سمندر سے گزرتا ہے، اس لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو مکمل طور سے صرف سمندر سے گزارنے کے لیے 180 طول البلد مناسبت سے طے کیا گیا ہے۔ اس سبق کا آخری سوال، سوال نمبر 5، ایٹلس کا استعمال کر کے درج ذیل نقشے میں بتائیے کہ دیے ہوئے کون سے راستوں سے گزرتے وقت بین الاقوامی خط تاریخ پار کرنا پڑے گا۔ کتاب میں ایک نقشہ دیا ہوا ہے، اس کے تئیں ہمیں جواب لکھ رہے ہیں۔ الف، ممبئی، لندن، نیو یارک، لاس اینجلس، ٹوکیو۔ تو ہاں میں یا نہ میں جواب دینا ہے ہم کو کہ بین الاقوامی خط تاریخ کو پار کرنا پڑے گا یا نہ کرنا پڑے گا۔ تو الف کا جواب ہے جی ہاں بالکل کرنا پڑے گا۔ بے، دلی، کولکاتہ، سنگاپور، ملبورن، نہیں۔ جیم، کولکاتہ، ہانگ کانگ، ٹوکیو، سان فرانسسکو، اس کا جواب ہے جی ہاں۔ دال، چنئی، سنگاپور، ٹوکیو، سڈنی، سانٹیاگو، جی ہاں۔ اس کے بعد ہے دلی، لندن، نیو یارک، اس کا جواب ہے نہیں۔ اسی طرح سے اگلے سبق کے سوالات کے جوابات آپ کو اس کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔